بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ دن کیسا ہوگا جو زمین پر موجود ہر انسان، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان ایک ہی میدان میں جمع ہوگا؟ وہ دن جب کوئی بادشاہ نہ ہوگا، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی طاقتور، نہ کوئی کمزور۔ ہر شخص صرف ایک ہی فکر میں ڈوبا ہوگا، آج میرا کیا بنے گا۔ قرآن مجید اس دن کو یوم الحشر، یوم القیامہ اور یوم الفصل کہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ حشر کا میدان کیسا ہوگا، لوگ کس حالت میں اٹھائے جائیں گے، سورج کتنا قریب ہوگا اور اس دن انسان کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہوگی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا فرمائیں گے تو سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر قبریں کھل جائیں گی، جو لوگ ہزاروں سال پہلے فوت ہو چکے ہوں گے، جو سمندر میں ڈوب گئے، جو آگ میں جل گئے، یعنی کہ جسم مٹی میں مل چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ فرما دیں گے، کیونکہ جس رب نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں۔ لوگ قبروں سے اس قدر حیران ہوں گے کہ قرآن ان کے الفاظ نقل کرتا ہے، ہائے ہماری بدقسمتی، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ لیکن فوراً انہیں بتایا جائے گا، یہی وہ وعدہ تھا جو رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ اب سب لوگ ایک عظیم میدان کی طرف چلنا شروع کریں گے، یہی میدان میدان حشر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن کی گھبراہٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ سوچئے، آج دنیا میں انسان اپنی عزت اور لباس کے لیے کتنی فکر کرتا ہے، لیکن اس دن ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ پھر سب لوگ ایک ایسے میدان میں جمع ہوں گے جو بالکل ہموار ہوگا، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ درخت، نہ کوئی عمارت۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ زمین کو بالکل برابر کر دیا جائے گا، ہر انسان ایک دوسرے کو دیکھ سکے گا، کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس دن سورج انتہائی قریب آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج لوگوں کے سروں سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، شدید گرمی ہوگی، پسینہ بہنا شروع ہوگا، لیکن ہر شخص کا پسینہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے پیڑوں تک، کسی کی کمر تک، اور بعض لوگوں اپنے ہی پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ یہ منظر سوچ کر ہی انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس دن دنیا کی تمام طاقت ختم ہو جائے گی، بادشاہ، صدر، وزیر، ارب پتی، مشہور شخصیات سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، آج بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت، نہ طاقت، صرف اعمال کام آئیں گے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس دن انسان اپنے قریبی رشتوں سے بھی بھاگے گا، بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی سے، اولاد سے، کیونکہ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی۔ ہر کوئی کہے گا، اے اللہ، بس مجھے بچا لے۔ یہ انتظار چند منٹ یا چند گھنٹوں کا نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسا دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر بیان کی گئی ہے۔ لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس دن کو آسان فرما دیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اتنی سخت گرمی میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا جنہیں اس دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، جن میں انصاف کرنے والا حکمران، عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، اللہ کے لیے محبت کرنے والے، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والے اور دیگر نیک بندے شامل ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس دن جب ہر طرف گرمی ہوگی، کچھ لوگ اللہ کی خصوصی سائے ہوں گے، لیکن میدان حشر کا سب سے بڑا مرحلہ ابھی باقی ہوگا۔ ہر انسان یہ چاہے گا کہ کسی طرح حساب شروع ہو جائے، لیکن ایک نبی سے دوسرے نبی کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ہر نبی فرمائیں گے، آج مجھے اپنی فکر ہے۔ اگر سب لوگ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پھر وہ عظیم لمحہ آئے گا جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، وہ شفاعت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ لیکن وہ منظر کیسا ہوگا، پل صراط کیسے ہوگا، اعمال نامے کیسے تقسیم ہوں گے، کون لوگ کامیاب ہوں گے اور کون خسارے میں جائیں گے۔ میدان حشر میں ہر طرف بے چینی ہے، سورج سروں کے قریب ہے، ہر انسان اپنے اعمال کے بوجھ تلے کھڑا ہے۔
کسی کو اپنے والدین کی فکر نہیں، کسی کو اپنی اولاد یاد نہیں، ہر زبان پر ایک ہی دعا ہے، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ اب وہ مرحلہ شروع ہونے والا ہے جس کا انتظار پوری انسانیت کر رہی ہوگی۔ حساب و کتاب کا آغاز، مقام محمود اور شفاعت کبریٰ۔ صحیح حدیث کے مطابق جب انتظار بہت طویل ہو جائے گا تو لوگ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ حساب شروع ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ آج وہ اس منصب کے لیے آگے نہیں بنیں گے۔ آخرکار سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہم سکھائیں گے جو پہلے کسی کو نہیں سکھائی گئی ہوگی۔ پھر حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہی وہ عظیم شفاعت ہے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آئے گا جس کا ہر انسان کو انتظار بھی ہوگا اور خوف بھی۔ ہر شخص سے اس کے اعمال کا ریکارڈ دیا جائے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ خوشی سے کہے گا، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ وہ جان لے گا کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی، لیکن جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا وہ حسرت سے کہے گا، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یہ وہ حسرت ہوگی جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کامل انصاف کا نظام قائم فرمایا ہے۔ ہر نیکی، ہر برائی، ہر چھوٹا اور بڑا عمل میزان میں تولا جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے، جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں ہوگا۔ یہاں نہ دولت کام آنے کی آئے گی، نہ شہرت، نہ خاندان، صرف اخلاص اور نیک اعمال انسان کو کامیاب بنائیں گے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں اپنے گناہوں کا انکار کرتا رہا تو قیامت کے دن اس کے اپنے ہی جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن میں آتا ہے کہ انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان اور جلد اس کے اعمال بیان کریں گے۔ انسان حیران ہو کر اپنی جلد سے کہے گا، تم نے ہمارے خلاف کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے، ہمیں ایسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ اس دن کوئی جھوٹ، کوئی بہانہ اور کوئی دھوکہ کام نہیں آئے گا۔ حساب کے بعد ایک انتہائی نازک مرحلہ آئے گا، جہنم کے اوپر ایک پل قائم ہوگا جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق مومن اپنے اعمال کے مطابق اس پر سے گزریں گے۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ تیز گھوڑے کی طرح اور کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے اور کچھ رینگتے ہوئے، لیکن جن کے اعمال کمزور ہوں گے وہ پھسل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہے محفوظ رکھے۔ پل صراط کے بعد انسان کی آخری منزل کا فیصلہ ہوگا۔ جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ نیک کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور سچی توبہ کی، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہوگی۔ اور جنہوں نے حق کو جان بوجھ کر ٹھکرایا، ظلم کیا، تکبر کیا اور بغیر توبہ کے گناہوں پر اصرار کیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی کامل انصاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اس دن انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ جن چیزوں کے لیے وہ لڑتا رہا، جن مال و دولت پر فخر کر رہا، جن پودوں کے لیے دوسروں کا حق مارتا رہا، وہ سب چھوڑ جائے گا۔ صاف جانے گا کہ صرف ایمان، اخلاص اور نیک عمل۔ اگر میدان حشر اتنا عظیم اور ہولناک ہے تو ہمیں آج ہی اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، والدین کے ساتھ اپنے سلوک کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، سچی توبہ کریں، زبان، نگاہ اور دل کی حفاظت کریں۔ ہر نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ شاید یہی نیکی قیامت کے دن نجات کا سبب بن جائے۔ پیارے دوستو، قیامت اور میدان حشر کا ذکر ہمیں مایوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے، اس کے لیے امید کے دروازے کھلے ہیں۔ آئیے دعا کریں، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن آسان حساب عطا فرما، ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما، ہمیں پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے، جو کہ شاید آپ کے ایک شیئر کسی کے دل میں آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا کر دے۔